بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل، سوموار 27 مارچ 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حسن معاشرت، لجنہ حمایت اللہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ 2013 میں مکرمہ عذرا عباسی صاحبہ کا مضمون بعنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حسن معاشرت شائع ہوا ہے۔ اس مضمون کا دوسرا اور آخری حصہ پیش ہے۔ تسلسل کے لیے دیکھیں مسیح موعود نمبر۔ مہمان نوازی ان اخلاق فاضلہ میں سے ہے جو تہذیب و تمدن میں بحیثیت ایک روح کے ہے۔ 23 مارچ 1889 کے بعد بیعت کرنے اور قادیان میں قیام کرنے والوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان مخلصین کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میزبانی اور مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنے کا موقع ملنے لگا۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو خصوصیت سے اس کی طرف توجہ تھی، اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت آپ علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے ایک آنے والی مخلوق کی خبر دی تھی اور فرما دیا تھا کہ تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے، اور ایسا ہی فرمایا تھا، لا تسائر لخلق اللہ ولا تسأم من الناس۔ غرض یہاں تو پہلے سے ہی مہمانوں کے بکثرت آنے کی خبر دی گئی تھی، اور پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قلب کو وسعت اور دل میں حوصلہ پیدا کر رکھا تھا، اور مہمان نوازی کے لیے آپ علیہ السلام گویا بنائے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام مہمان کے آنے سے بہت خوش ہوتے تھے، اور آپ کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ مہمان کو ہر ممکن آرام پہنچے، اور آپ نے خدام لنگر خانہ کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ فوراً آپ کو اطلاع دی جائے، اور یہ بھی ہدایت تھی کہ جس ملک اور مزاج کا مہمان ہو اس کے کھانے پینے کے لیے اسی قسم کا کھانا تیار کیا جاوے۔ مثلاً اگر کوئی مدراسی، بنگالی یا کشمیری آ گیا تو ان کے لیے چاول تیار ہوتے تھے۔ ایسے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کی صحت ہی درست نہ رہی تو وہ دین کیا سیکھیں گے۔ حضرت مولانا عبد الکریم سیال کوٹی صاحب رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کسی مکان سے کوئی انس نہیں، ہم اپنے مکانوں کو اپنے اور اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں، اور بڑی آرزو ہے کہ مل کر چند روز گزارا کر لیں۔ اور فرمایا، میری بڑی آرزو ہے کہ ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں، اور درمیان میں میرا گھر ہو، اور ہر ایک گھر میں میری ایک کھڑکی ہو کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ اور رابطہ رہے۔ برادران، یہ باتیں سچی ہیں اور واقعات ان کے گواہ ہیں۔ مکان کے اندر اور باہر، نیچے اور اوپر، مہمانوں سے کشتی کی طرح بھرا ہوا ہے، اور حضرت کو بھی بقدر حصہ رسدی بلکہ تھوڑا سا ایک حصہ رہنے کو ملا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام اس میں یوں رہتے ہیں جیسے سرائے میں کوئی گزارا کرتا ہے، اور اس کے جی میں کبھی نہیں گزرتا کہ یہ میری کوٹھڑی ہے۔ حضرت کبھی پسند نہیں کرتے کہ خدام ان کے پاس سے جائیں۔ آنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور جانے پر کراہ سے رخصت دیتے ہیں، اور کثرت سے آنے جانے والوں کو بہت ہی پسند فرماتے ہیں۔ اب کی دفعہ دسمبر میں بہت کم لوگ آئے، اس پر بہت اظہار افسوس کیا اور فرمایا، ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک لوگ یہاں بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرا بھی نہ اکتائیں۔ اور فرمایا، جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اس پر بوجھ پڑتا ہے، یا ایسا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا، اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر سارا جہان ہمارا عیال ہو جائے تو ہماری مہمات کا متکفل خدا ہے، ہم پر ذرا بھی بوجھ نہیں، ہمیں تو دوستوں کے وجود سے بڑی راحت پہنچتی ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے خدام کے ساتھ بہت بے تکلف رہتے تھے، جس کے نتیجے میں خدام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بے تکلفی سے بات کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں لاہور سے حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا، اور وہ سردیوں کے دن تھے اور میرے پاس رضائی وغیرہ نہیں تھی۔
میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں کہنا بھیجا کہ حضور رات کو سردی لگنے کا اندیشہ ہے، حضور مہربانی کر کے کوئی کپڑا عنایت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہلکی رضائی اور ایک دھسا ارسال فرمائے اور ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ رضائی محمود کی ہے اور دھسا میرا، آپ ان میں سے جو پسند کریں رکھ لیں اور چاہیں تو دونوں رکھ لیں۔ میں نے رضائی رکھ لی اور دھسا واپس بھیج دیا۔ جب میں قادیان سے واپس لاہور جایا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام اندر سے میرے لیے ساتھ لے جانے کے واسطے کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب میں شام کے قریب قادیان سے آنے لگا تو حضرت صاحب نے اندر سے میرے واسطے کھانا منگوایا۔ جو خادم کھانا لایا وہ یوں ہی کھلا کھانا لے آیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کھانا کس طرح ساتھ لے جائیں گے؟ کوئی رومال بھی تو ساتھ لانا تھا جس میں کھانا باندھ دیا جاتا۔ اچھا، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، اور پھر اپنے سر کی پگڑی کا ایک کنارہ کاٹ کر اس میں وہ کھانا باندھ دیا۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ بیان فرماتی ہیں کہ میری والدہ صاحبہ بھی قادیان میں ہی رہا کرتی تھیں۔ ہم قادیان آتے تھے، حضور علیہ السلام کہتے تھے کہ تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے مکان پر رہو۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہلواتی کہ حضور 10 روز کی رخصت ہے، یہ اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے کوئی حرج نہیں، ان کی والدہ بھی یہیں رہیں گی۔ فوراً آدمی میری اماں کی طرف بھیج دیتے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں آپ بھی یہاں رہیں۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ میری والدہ صاحبہ اور میری بھاوج فاطمہ جو ڈاکٹر فیض علی صاحب کی بیوی ہیں یہاں رہتی۔ میرے بھائی باہر نوکری پر ہوتے تو میری والدہ کہتی کہ بہو گھر میں اکیلی ہے۔ حضرت صاحب علیہ السلام فرماتے ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کو بھی کہو کہ یہاں پر آ جائیں۔ کھانا لنگر خانہ سے آتا۔ حضور علیہ السلام کی سخت تاکید ہوا کرتی کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے کھانا عمدہ ہو۔ کریم بخش باورچی روز آ کر پوچھا کرتا کہ کیا پکایا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام خود پوچھتے کھانا خراب تو نہیں تھا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہنا نہیں حضور کوئی تکلیف نہیں۔ پھر بھی حضور علیہ السلام کی تسلی نہ ہوتی، گھر سے کبھی کبھی کوئی چیز ضرور بھیج دیتے۔ 3 ماہ کی رخصت لے کر ڈاکٹر صاحب آئے۔ حضور علیہ السلام کبھی بھی مہمان نوازی سے نہ گھبراتے اور اپنی ملازمہ سے کہتے دیکھو ڈاکٹر صاحب تنور کی روٹی کھانے کے عادی ہیں، ان کو پھلکے پکا کر بھیجا کرو۔ روز کھانے کے وقت حضور علیہ السلام آواز دے کر پوچھتے صفیہ کی اماں ڈاکٹر صاحب کے لیے پھلکے بھیج دیے؟ تو وہ کہتی بھیجتی ہوں۔ تو فرماتے جلدی کرو وہ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام مہمانوں کا یوں خیال رکھتے جیسے ماں بچے کا خیال رکھتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کی خدمت کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غالباً 1897 یا 1898 کا واقعہ ہوگا، مجھے حضرت صاحب نے مسجد میں بٹھایا جو کہ اس وقت چھوٹی سی جگہ تھی۔ فرمایا آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ میرا خیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے، مگر چند منٹ کے بعد کھڑکی کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے سینی اٹھائے ہوئے میرے لیے کھانا لائے ہیں۔ فرمایا آپ کھانا کھائیے، میں پانی لاتا ہوں۔ بے اختیار رقت سے میرے آنسو نکل آئے کہ جب حضرت علیہ السلام ہمارے مقتدیٰ اور پیشوا ہو کر ہماری یہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس علیہ السلام مہمانوں کے جذبات کا پورا خیال رکھتے تھے اور اپنے خدام سے بھی یہی توقع رکھتے تھے کہ وہ مہمانوں کا پورا احترام کریں اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 شخص منی پور آسام سے قادیان آئے اور مہمان خانے میں آ کر انہوں نے خادمان مہمان خانہ سے کہا کہ ہمارا سامان اتارا جائے اور چارپائی بچھائی جائے۔ خادمان نے کہا کہ آپ خود سامان اتروائیں، چارپائیاں بھی مل جائیں گی۔ دونوں مہمان اس بات پر رنجیدہ ہو گئے اور فوراً جکا پر سوار ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو نہایت جلدی سے ایسی حالت میں کہ جوتا پہننا بھی مشکل ہو گیا، آپ علیہ السلام ان کے پیچھے نہایت تیز قدم چل پڑے۔ چند خدام بھی ہمراہ تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ نہر کے قریب پہنچ کر ان کا یکا مل گیا اور حضرت صاحب علیہ السلام کو آدھا دیکھ کر وہ یکا سے اتر پڑے۔ حضرت صاحب نے انہیں واپس چلنے کے لیے فرمایا کہ آپ کے واپس ہونے کا مجھے بہت درد پہنچا۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے انہیں یکا میں سوار ہونے کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، مگر وہ شرمندہ ہوئے اور سوار نہ ہوئے۔
اس کے بعد مہمان خانے میں پہنچ کر حضرت صاحب نے خود ان کے بستر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، مگر خدام نے اتار لیے۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے اسی وقت 2 نیواری پلنگ منگوائے اور ان پر ان کے بستر کروائے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کھائیں گے، اور خود بھی فرمایا کہ اس طرف تو چاول کھائے جاتے ہیں۔ پھر رات کو دودھ کے لیے پوچھا، غرض کے تمام ضروریات اپنے سامنے پیش فرمائیں اور جب تک کھانا آیا وہیں ٹھہرے رہے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اخلاق میں کامل تھے، کوئی لغو حرکت نہ کرتے تھے، کوئی لغو بات نہ کیا کرتے تھے، خدا کی عزت اور دین کی غیرت کے آگے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلانیہ ضب تہمت بھی کیا۔ ایک مرتبہ دشمن پر مقدمہ میں خرچہ پڑا تو آپ علیہ السلام نے اس کی درخواست پر اسے معاف کر دیا۔ ایک فریق نے آپ کو قتل کا الزام لگا کر پھانسی دلانا چاہی، مگر حاکم پر حق ظاہر ہو گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان پر قانوناً دعویٰ کر کے سزا دلا سکتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام نے درگزر کیا۔ آپ علیہ السلام کے وکیل نے عدالت میں آپ کے دشمن پر اس کے نسب کے متعلق جرح کرنی چاہی، مگر آپ نے اسے روک دیا۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام نے اخلاق کا وہ پہلو دنیا کے سامنے پیش کیا جو موجزانہ تھا۔ سراپا حسن تھے، سراسر احسان تھے، اور اگر کسی شخص کا مثیل آپ علیہ السلام کو کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بس۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے اس بیان کے وقت قریباً ہر خلق کے متعلق میں نے دیکھا کہ اس کی مثال بیان کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے یوں ہی کہہ دیا ہے، میں نے آپ علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا بچہ تھا، پھر آپ علیہ السلام میری آنکھوں سے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا، مگر میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے بہتر، آپ سے زیادہ خلیق، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ بزرگ، آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ ایک نور تھے جو انسانوں کے لیے دنیا پر ظاہر ہوا، اور ایک رحمت کی بارش تھے جو ایمان کی لمبی خشک سالی کے بعد اس زمین پر برسی اور اسے شاداب کر گئی۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ بات سچی کہی تھی کہ کانا خلقہ القرآن، تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانا خلقہ حب محمد و اتباعہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یہی ورثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذل کامل نے بھی پایا۔ آپ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول جو تمام نبیوں کے لباس میں ظاہر ہوا۔ اس فقرے سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی جامع تعریف نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام ہر نبی کے ذل اور بروز تھے، اور ہر نبی کی اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاقی طاقتیں آپ علیہ السلام میں جلوہ فگن تھیں۔ صدقہ ابن سعید۔